بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سیریز فرام آدم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ 85 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی فتوحات کے ساتھ ساتھ جب ان پر آزمائش کا وقت آیا تو اس کا بھی تاریخ کی روشنی میں ذکر کرتے ہیں۔ فتوحات اور برکات کی اس امنگوں بھرے زمانے میں امت مسلمہ کو دو قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی ہمت و فراست کی آزمائش اور ان کے صبر و تحمل کا امتحان تھا۔ پہلی آزمائش سن 18 ہجری میں پڑنے والی شدید قحط سالی تھی، جس کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے باشندوں کی زندگی داؤ پر لگ گئی، بارشیں بالکل ختم ہو گئیں اور ہر طرف خاک اڑنے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرتگان کے لیے اتنے فکر مند تھے کہ جب تک خوشحالی رہی آپ نے گھی، دودھ یا گوشت چکھا تک نہیں۔ بھوک کی وجہ سے لوگوں کی یہ حالت تھی کہ چہروں کے رنگ راکھ جیسے ہو گئے تھے، اس لیے اس سال کو عام المادہ راکھ والا سال کہا جاتا ہے۔ آخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کیا اور اس کے مطابق شام اور عراق کے گورنر کو خطوط بھیج کر غلے کے قافلے منگوائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4000 اونٹ اناج سے لدے ہوئے روانہ کیے۔ ان دنوں قبیلہ مزعنہ کے ایک دیہاتی نے بھوک سے تنگ آ کر اپنے پالتو بکری، جو دیکھنے میں بہت کمزور تھی، ذبح کی، مگر جب کھال اتاری تو اندر سے صرف ہڈیاں نکلی۔ یہ تک دیہاتی کے منہ سے چیخ نکلی، ہائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ جب وہ سویا تو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کو میرا سلام کہو اور ان سے کہو تم تو عہد کے پابند اور بات کے پکے آدمی ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، عقل مندی اختیار کرو۔ وہ آدمی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچا اور ان کے غلام سے کہا، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں، مجھے اندر جانے کی اجازت دو۔ حضرت عمر فاروق سے مل کر اس نے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ یہ نماز استسقاء کی سنت کو تازہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنت کے مطابق نماز استسقاء کے لیے مدینہ منورہ کی آبادی کو لے کر جنگل میں نکل گئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ رکھا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بڑی عاجزی سے دعا کی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ افق پر سے بادل نمودار ہوئے، جن میں گرج چمک کے ساتھ یہ آواز گونج رہی تھی، ابو حفص، تمہارے پاس مدد آ گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مدینہ طیبہ کی آبادی میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ زوردار می برسنے لگا، تمام تالاب اور گڑھے پانی سے بھر گئے، پورے عرب کی خوشحالی دور ہو گئی۔ ادھر شام و عراق سے غلے کے قافلے بھی آن پہنچے اور مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ہر طرف اسلام کی فتوحات نے جھنڈے گاڑ دیے تھے تو طاعون جیسی بیماری کی آزمائش بھی کا سامنا تھا، جو اللہ کی وحدانیت کا ایک واضح ثبوت ہے کہ اللہ جب چاہے کسی مسلمان کو آزمائے تو فتوحات کے ساتھ ساتھ آزمائشیں بھی ساتھ ہیں، پر مسلمان کا اس کے اوپر صبر کرنا اور ایسی تدابیر اختیار کرنا جو سنت سے قائل ہوں اور اللہ پر یقین کرنا ہر مصیبت سے ٹال دیتا ہے۔ دوسری مصیبت آزمائش طاعون کی تھی۔ وہ وبا تھی جو شام کے علاقے میں پھیلی۔ اس کا آغاز سن 18 ہجری کے اول و آخر میں بیت المقدس کی نہاوی بستی امواس سے ہوا اور کئی ماہ تک لوگ اس کی لپیٹ میں رہے۔ مسلمانوں کا عسکری کیمپ بھی جو علاقے میں تھا وبا کی زد میں رہا۔ روزانہ کئی جنازے اٹھ رہے تھے۔ مسلمانوں کی سپہ سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ بڑی استقامت کے ساتھ اس علاقے میں جمے رہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض ارشادات سے طاعون زدہ علاقے سے فرار ہونے کو منع فرمایا گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو وبا سے متاثر لوگوں کی اتنی فکر تھی کہ خود شام جا کر اسلامی فوج کو کسی دوسرے علاقے میں منتقل کرنے کی تاکید کی، مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے معذرت کی کہ یہ تو تقدیر سے بھاگنے کے موتراف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طاعون زدہ علاقے سے نکالنا چاہتے تھے، اس لیے انہیں مراسے میں لکھا، مجھے ایک ضرورت پیش آ گئی ہے جس کے بارے میں زبانی بات کرنا چاہتا ہوں، لہذا سخت تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو ہی میرا یہ خط دیکھیں تو اسے ہاتھ سے رکھتے ہی فوراً میری طرف روانہ ہو جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ سمجھ گئے
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ضرورت جس کے لیے مجھے مدینہ منورہ بلایا جا رہا ہے یہی ہے کہ وہ مجھے تعاون زدہ علاقے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ساتھیوں سے فرمایا، میں ام المومنین کی ضرورت سمجھ گیا ہوں، وہ ایک ایسے شخص کو باقی رہنا چاہتے ہیں جو باقی رہنے والا نہیں۔ یہ کہہ کر جوابی خط میں لکھا، امیر المومنین، آپ نے جس ضرورت کے لیے بلایا ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ میں ایسے شکر کے درمیان بیٹھا ہوں جس سے دل کو مفر نہیں۔ میں ایسے لشکر کے درمیان بیٹھا ہوں جس سے دل کو مفر نہیں۔ میں انہیں چھوڑ کر اس وقت تک آنا نہیں چاہتا جب تک اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے بارے میں تقدیر کا فیصلہ نہ فرما دیں، لہٰذا مجھے حکم کی تکمیل سے معذرت سمجھیے اور لشکر میں رہنے دیے۔ حضرت عمر فاروق نے خط پڑھا تو آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہم نشینوں نے انہیں آبیدہ دیکھ کر پوچھا، کیا ابو عبیدہ وفات پا گئے ہیں؟ فرمایا، وفات تو نہیں ہوئی لیکن لگتا ہے کہ ہونے والی ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا خط لکھا، آپ نے لوگوں کو ایسی زمین میں رکھا ہوا ہے جو نشیب میں بھی ہے، اور اب انہیں کسی بلند جگہ پر لے جائیں جس کی ہوا صاف ستھری ہو۔ جب یہ خط ابو عبیدہ کو پہنچا تو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، ام المومنین کا یہ خط آیا ہے، اب آپ ایسی جگہ تلاش کیجیے جہاں جا کر لشکر کو ٹھہرایا جا سکے۔ جب ابو اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ کی تلاش میں نکلنے کے لیے پہلے گھر پہنچے تو دیکھا اہلیہ طاعون میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے واپس آ کر ابو عبیدہ کو بتایا، یہ سن کر انہوں نے خود تلاش میں جانے کا ارادہ کیا اور اپنے اونٹ پر کھجاوا کسوا لیا۔ ابھی انہوں نے اس کی رکاب میں پاؤں رکھا ہی تھا کہ ان پر بھی طاعون کا حملہ ہو گیا۔ اسی حال میں وہ فوج کو جابیہ کی طرف لے گئے جب تک ہزاروں لوگ بیمار پڑ چکے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ اسی بیماری میں واصل باحق ہوئے۔ ان کے بعد حضرت معاذ بن جبل، حضرت یزید بن ابی سفیان، حضرت حارث بن ہشام، حضرت سہیل بن عمرو، حضرت عقبہ بن سہیل، حضرت عامر بن غیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بزرگ بھی اس وبا میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان میں سے ایک امت مسلمہ کی استحکام کے لیے ایک ستون کی مانند تھے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حالت دیکھی تو اس طرح آفت زدہ مقام میں پہرے رہنے کو درست نہ سمجھا اور فوج کو سمجھا بجھا کر صحت بخش آب و ہوا والے پہاڑی علاقے میں لے گئے۔ یہاں اللہ نے مسلمانوں کو اس وبا سے نجات عطا فرمائی، تاہم اس وقت تک 25,000 کے لگ بھگ مسلمان جان بحق ہو گئے تھے۔ اس قدرتی آفت سے شام کے محاذ پر مسلمانوں کی افرادی طاقت کو زبردست دھچکا لگا اور ایک مدت تک وہ اپنے علاقے کی دفاع سے زیادہ کچھ کرنے کے قابل نہ رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں بعد اپنے غلام یرکا کو ساتھ لیے ایک اونٹی پر سوار ہو کر ان مصیبت زدگان کی تسلی کے لیے شام روانہ ہوئے۔ راستے بھر کبھی عمر سوار ہوتے تو کبھی ان کا غلام۔ ایلا شام پہنچے تو لوگوں کو پوچھنا پڑا کہ ام المومنین کون ہیں۔ تو عمر اس وقت اونٹی کی نکیل پکڑے ہوئے تھے، یرکا غلام سوار تھا۔ اپنے تعارف کرایا تو لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت عمر فاروق کچھ دن وہاں ٹھہرے، مرحومین کے ورثاء اور مریضوں کو تسلی دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں تھے۔ حضرت عمر فاروق کے کہنے سے ایک دن انہوں نے آذان دی۔ لوگ ویسے ہی طاعون کے زخم کھا کر دل گرفتہ ہو گئے تھے۔ اسی حالت میں یکدم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا سما بندھا تو سب بے اختیار رو دیے۔ سب سے زیادہ گریہ حضرت ابو فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طاری ہو گئی تھی، جو ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ یہی حضرت عمر فاروق نے شام کے عسکری و سیاسی انتظامات کی عرصہ نو تنظیم کی۔ حضرت شرحیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اردن کا ولی بنایا۔ طاعون میں حضرت یزید بن ابی سفیان کی وفات کے بعد دمشق اور نواحی علاقوں کے لیے ایک موزوں ترین آدمی درکار تھا۔ حضرت عمر فاروق نے انہی کے چھوٹے بھائی حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو یہ عہدہ سونپ دیا۔ اس کے بعد 42 سال تک دمشق انہی کے ماتحت رہا۔ ناظرین کرام، اب آپ کو ان فتوحات اور ان آزمائشوں کے ساتھ ساتھ مصر کی فتح کا بھی دلچسپ قصہ سناتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی مہمات میں مصر کی فتح کو خاص اہمیت حاصل ہے، جو دنیا کی قدیم ترین تہذیب کا حامل اور حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام جیسے پیغمبروں کا مسکن ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ اس زمانے میں یہ تجارت و زراعت کا بہت بڑا مرکز تھا۔ مسلمان جب بیت المقدس فتح کر چکے تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی طرف پیش قدمی کا خیال آیا۔ وہ تجارت پیشہ ہونے کی وجہ سے اسلام
سے پہلے مصر کا سفر کر چکے تھے اور اس عسکری، اقتصادی اور سیاسی اہمیت سے خوب واقف تھے۔ مصر کا زیادہ تر علاقہ یہ دہی تھا، صرف دریائے نیل اور بحیرہ روم کے ساحل پر آباد 2-3 بڑے شہروں کو زیر نگین کرنے سے پورا ملک قبضے میں آ سکتا تھا۔ یہی یہ جاننا ضروری ہے کہ مصر کی قبطی پادری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں رومیوں کے عقائد سے اختلافات رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ کیسے روم سے ان کی بیزاری کی ایک وجہ یہ تھی کہ مصر کا حکمران جو تھا اس کا نام تھا مقوس، رومیوں کو خوش کرنے کے لیے مقامی باشندوں قبطیوں کو اذیتیں دیتا رہتا تھا، اس لیے اہل مصر کسی نجات کے لیے شدت سے منتظر تھے۔ مصر کو فتح کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ کیسر روم جو ہے وہ مقوس کو ساتھ ملا کر کسی بھی وقت نہ صرف شام کی سرحدوں پر دھاوا بول سکتے تھے بلکہ مفوہ علاقوں میں بغاوت بھی برپا کر سکتا تھا۔ لہٰذا کیسر کی طاقت کا قلہ جو ہے مٹانے کے لیے، شام کا دفاع مستحق رہنے کے لیے مصر کو زیر نگین کیے بغیر اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ غرض مسلمان خود مسلمانوں کو فوج کشی کی دعوت دے رہے تھے، جس کے پیش نظر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کر کے عمر سے اس مہم کی اجازت طلب کی۔ حضرت عمر کو اس مہم کے بارے میں تھا کہ قحط اور طاعون جیسے امواس نے جہاد اور شام کے مسلمانوں کو خاصا کمزور کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تک ایران کے محاذ پر سخت جنگیں لڑی جا رہی تھیں اور کسی نئی مہم کا خطرہ مول لینا احتیاط کے خلاف تھا۔ تاہم عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصرار پر آپ نے لکھ بھیجا کہ فوج کشی کرو لیکن مصر کی سرحدوں میں داخل ہونے سے پہلے میرا دوسرا خط مل جائے تو واپس آ جانا۔ حضرت عمرو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت ملتے ہی 4000 مجاہدین کو ساتھ لے کر شام سے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ سن 19 ہجری کا واقعہ ہے۔ چند دنوں کے سفر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حکم ملا کہ لوٹ آؤ، لیکن اس وقت تک حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ مصر کی سرحد عبور کر کے سرحدی برس عریش کے قریب پہنچ چکے تھے اور انہیں پورا اطمینان تھا کہ مصر کی مہم میں کامیابی ہوئی۔ آپ کو اہل مصر کے ساتھ حسن سلوک کی وہ نصیحت جات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے تھے، کیونکہ اہل مصر سے مسلمانوں کی قرابت داری بھی تھی۔ عرب مستربہ کے جدہ و مجد حضرت اسماعیل کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی مصر سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ مصر کے مقامی باشندوں یعنی قبطیوں کی ایک خاتون حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندی اور آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جانتے تھے کہ مصر کے بادشاہ کیوکس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی پیغام کی تکریم و تعظیم کی تھی، لہٰذا انہوں نے بڑی اختیار سے کام لیا اور مقامی باشندوں کے دلوں کو اپنے عمدہ برتاؤ سے جیت لیا۔ مصر کے بڑے پادری ابو مریم نے جو سرحد پر فوج لے کر ان کے مقابلے کے لیے آیا تھا، حضرت عمرو بن عاص کی باتیں اور اہل مصر کے بارے میں نیک برتاؤ کی حدیث سن کر بے اختیار کہا، اتنی دور دراز کی رشتہ داری کا لحاظ پیغمبر ہی رکھ سکتا ہے۔ آخر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ عریش اور بلبیس کی سرحدی قلعوں کو فتح کرتے ہوئے دریائے نیل کے کنارے مصریوں کے پایہ تخت تک پہنچ گئے جسے بابلون کہا جاتا تھا۔ شاہ مصر مقویس یہی قلعہ بند تھا۔ وہ مسلمان سے صلح کرنا چاہتا تھا مگر یورپ نے کیسر کا حکم آیا کہ جنگ جاری رکھو۔ مصر کے مقامی باشندے قبطی بھی صلح کرنا چاہتے تھے مگر رومیوں کے دباؤ کے باعث خاموش تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کا محاصرہ کیا جو پورے 7 ماہ تک جاری رہا۔ آپ کا بڑا خیمہ جسے عربی میں کستاس کہا جاتا تھا مصر کے قلعے کے سامنے نصب تھا۔ اتنی مدت تک یہاں خیمہ لگا رہنے کی وجہ سے ان کی کڑیوں میں بھی ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا لیا تھا۔ ادھر لڑائی وقتاً فوقتاً جاری تھی۔ قلعے کی مضبوطی اور بلندی کی وجہ سے کامیابی حد مشکل تھی۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کمک کے لیے جمادی الاخر 19 ہجری میں 12,000 کا لشکر تیار کرا کے بھیجا جس کی قیادت حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبادہ صامت اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام کے ہاتھ میں تھی۔ ایک دن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ جان بازوں کے ساتھ سیڑھی لگا کر تنہا فیصل پر چڑھ گئے اور لڑتے پڑتے اندر اتر کر دروازہ کھول دیا۔ اس طرح بیت الاخر 20 ہجری کے مطابق 241 میں فرعونوں کا یہ
तलस्माती मरकज़ इस्लाम के सामने सुरंगो हो गया कि वे किस जसीमेत जहाँ तमाम किप्तियों और रोमियों को अमान दे दी गई। कविकी सीधा इस्कंदरिया जाकर किला बंद हो गया, जो बहरी रोम के किनारे मुमलकत मिस्र का सबसे बड़ा शहर था, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 350 साल कबल सिकंदर आज़म ने आबाद किया था। हज़रत उमर बिन अलास अब इसे फ़तह करना चाहते थे। कैसर ने मुसलमानों का इरादा भांप कर फौज सिकंदरिया की दफा के लिए भारी भरकम फौज भेज दी। हज़रत उमर बिन आस ने जब सिकंदरिया की तरफ कूच का इरादा किया तो देखा खैमे में कबूतरी ने घोंसला बनाकर अंडे दे रखे हैं। आपने खैमे को जूं का तू रहने दिया और फौज लेकर सिकंदरिया पहुँचे। शहर मुहासरा जारी था कि कैसर रोम हरकल फ़लस्तीनिया में इंतकाल हो गया। इसकी जगह इसका पोता कस्तंतीन कैसर बना, जो कि ना तजर्बाकार और कम उम्र था। इसलिए शाह मिस्र कविकिस ने इसकी मर्ज़ी को बलाए ताक रखते हुए किप्तियों की राय के मुताबिक मुसलमानों से सुलह कर ली और सिकंदरिया इनके हवाले कर दिया। इस मौका पर सुलह का जो मुआहदा, इसमें ईसाइयों और यहूदियों को जजिया अदा करने की शर्त पर जान और माल और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी आज़ादी की ज़मानत दी गई। ये भी तय हुआ कि रोमियों का बहर या बेड़ा और सिपाही सिकंदरिया से वापस चले जाएंगे और आइंदा मिस्र वाले उन्हें अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने दें। कैसर कलस्तीन को भी बादरे नख्वास्ता ये मुआहदा मानकर अपनी फौजियों और बहरी बेड़े को वापस ले जाना। कैसर और इसके नायब कविकिस की मजहबी सहगीरी, नारवा टैक्सों और बेइंसाफ़ी की वजह से मिस्र के मकामी लोग एक आज़ाब में गिरफ्तार थे। ये खैर मामूली इज्तिमाई ताकत का जंगल था जिसमें किप्ती सदियों से चिकड़े हुए थे। मुसलमानों ने निजात दिलाकर इंसाफ और अदल का बोलबाला कर दिया था। सिकंदरिया की फतह से एक तरफ एशियाई को चक के सिवा बाकी पूरे बुराए आज़म एशिया से रोमियों का अमल दखल ख़त्म हो गया था और इनकी ताकत पर कारी ज़रब लग गई थी। दूसरे शाम में मुसलमानों की पुश मजबूत हो गई। सिकंदरिया के बाद मिस्र के बाकी किले भी मामूली मुजाहतों के बाद फ़तह होते चले गए। हर मुआविया बिन हदीज रज़ी अल्लाह अन्हा जब मिस्र की फ़तह की खुशखबरी लेकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सीधे सदमे में गिर गए। इसके बाद कितनी सदियों से जिकड़े हुए। इसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक ने मनादी करा के तमाम अहले मदीना को जमा किया। हज़रत मुआविया बिन हदीज की ज़बानी फ़तह के हालात इनको सुनाए। मिस्र की फ़तह में हज़ार रोमियो किप्ती गिरफ्तार हुए। हज़रत उमर ने उन कैदियों के बारे में उमर बिन आस को हिदायत की किस्म को जमा करके इख्तियार दे दो, जो चाहे इस्लाम कबूल करके हमारा भाई बन जाए और जाए शाह साहब का मज़हब बरकरार रखकर आज़ाद शहरी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारे। सिर्फ उसे जजिया देना होगा जो उनके ज़िम्मे होगा। हज़रत उमर बिन आस ने इस हुक्म पर अमल किया। चुनाचा एक ही दिन में बकसरत कैदी मुसलमान हो गए, जिसकी मुसलमानों ने बड़ी खुशी मनाई। हज़रत उमर बिन आस इन फतूहात से फारिग होकर फ़िरौनों के पाया तख्त बिलियोन वापस आए तो इनका खीमा अभी भी किले के सामने इसी तरह गड़ा हुआ था जिसे कबूतरियों की खातिर छोड़ दिया गया था। हज़रत उमर बिन आस ने इस मैदान में ज़मीन के कतआत ना तोड़ मुसलमानों में तकसीम किए। चुनाचा जल्द ही लोगों ने इस जगह कच्चे कच्चे मकाम बना लिए और ये आबादी खीमे के नाम पर फुस्ताद कहलाने लगी। आगे चलकर मिस्र के दार हुकूमत का भी यही नाम पड़ गया। कुछ दिनों के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा ने मिस्र के महसूलात का ख़ुसूसी इंतज़ाम करते हुए हज़रत उमर बिन आस को जनूबी हिस्से का वाली करार दे दिया। शुमाली इलाके का वाली हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी सर रज़ी अल्लाह अन्हा भी हुए। नाज़रीन कराम, अब आपको एक मशहूर किस्सा सुनाते हैं जो तारीख़ की रोशनी में है, बल्कि ये किस्सा नहीं एक हकीकत है और इसमें भी वही फ़तयाब हो सकता है जो दिल की गहराइयों से ईमान का मजबूत मुसलमान हो और भी सहाबा तो क्या ही बात है। जिक्र करते हैं नील की दुल्हन का। उन्हीं अयाम में मिस्र में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने तारीख़ी इस्लाम की हिकानियत, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जलालत और मुसलमानों के साथ अल्लाह ताला की मदद और नुसरत को ज़माने भर के लिए अश्कार कर दिया। मिस्र में ये दस्तूर था कि तिब्ती महीने योना की 12 तारीख 25 मई को एक कंवारी लड़की को दुल्हन की तरह उम्दा कपड़ों और ज़ेवरात से सजाकर दरियाए नील में फेंक देते थे। मकामी बाशिंदों का कहना था कि इस रस्म को अंजाम ना दिया जाए तो दरियाए नील का पानी खुश्क हो जाता है
انہوں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کر درخواست کی کہ انہیں یہ رسم انجام دینے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا اور کہا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اللہ کو مسلمانوں کی آزمائش منظور تھی، اس لیے جب رسم کو انجام دینے کی تاریخ گزر گئی تو دریا کا پانی واقعی خشک ہونے لگا۔ جون اور جولائی گزر کر اگست شروع ہو گیا مگر دریا میں پانی روان نہ ہوا، نہریں بھی خشک اور کھیت بھی بنجر ہو گئے اور مقامی لوگوں نے تنگ آ کر ملک سے نقل مکانی کی تیاریاں شروع کر دی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ صورتحال عمر رضی اللہ تعالیٰ کو لکھ کر بھیجی، انہوں نے جواب میں لکھا تم نے جو کیا بالکل درست کیا، میری اس خط کے ساتھ ایک پرچہ ہے، اسے دریائے نیل میں پھینک دینا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ پرچہ دیکھا تو اس میں تحریر تھا اللہ کے بندے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مصر والوں کے دریائے نیل کے نام، اے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ واحد لا شریک کے حکم سے بہتا ہے تو ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تیرا پانی جاری کر دے۔ حضرت عمر بن عاص رات کے وقت وہ پرچہ دریائے نیل میں پھینک کر لوٹ آئے۔ مقامی لوگ نقل مکانی کرنے کے لیے اپنا ساز و سامان باندھ چکے تھے، مگر صبح کو انہوں نے دیکھا کہ دریا میں پانی موجیں مار رہا ہے۔ ناپ کر دیکھا گیا تو 24 فٹ پانی تھا۔ اسی دن سے لے کر آج تک دریائے نیل کا پانی خشک نہیں ہوا۔ فرعونوں کی یہ رسم بد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ایمان کی بدولت ایسی مٹی کہ اب صرف تاریخ کے اوراق میں ہی باقی رہ گئی۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی اور تاریخ اسلام کا یہ دلچسپ اور فتوحات اور آزمائشوں کا اور اللہ کی جو ہے خوشنودیوں کا سفر رواں جواں ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملتے ہیں، تب تک لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ نگہبان۔